وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا شمالی وزیرستان میں پولیو کے 3 کیس رپورٹ ہونے پر اظہار تشویش۔ ہنگامی طور پر ملک گیر خصوصی انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ صوبائی حکومتیں انسداد پولیو مہم پر بھرپور توجہ دیں، وزیر اعظم کی ہدایت۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ملاقات۔ صوبے کی انتظامی اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ صوبے کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ شرپسند عناصر کو کراچی کا امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم۔ عمران نیازی کو آئین کی طاقت سے نکالا گیا، حقیقت کا ادراک کریں اور اس کے سامنے سر جھکائیں۔ عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن سے جان چھڑائی جائے۔ یہ لوگ 4 سال کے 20,000 ارب کے تاریخی قرض کی طرح جھوٹ بول کر اپنے گناہوں کا بوجھ بڑھا رہے ہیں، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ نیو یارک میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی امریکی ہم منصب اینٹنی بلنکن سے ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا وسیع البنیاد اور کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ ان اصولوں کے مطابق عالمی مسائل کے حل کی حمایت کی ہے۔ مسئلہ کشمیر کا سلامتی کونسل کی قرارداد اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ضروری ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس سے گفتگو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے چین کے سلامتی امور کے کونسلر کی ملاقات۔ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے معاملات کی خود نگرانی کر رہے ہیں، وزیر داخلہ۔ پاکستان اور IMF کے درمیان دوحہ میں مذاکرات۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور وزیر مملکت ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا کی ورچوئل شرکت۔ خزانہ ڈویژن کی ٹیم دوحہ مذاکرات میں شامل۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ انڈیکس میں 300 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 43,026 کی سطح پر بند۔ 252 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 86 میں کمی۔ اتحادیوں کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ عوامی خدمت کے سفر میں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ یہ عناصر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی وفود سے گفتگو۔ حکومت کا آئندہ ہفتے انتخابی اصلاحات قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ۔ انتخابی اصلاحات کے بغیر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے 7 ماہ مانگے ہیں، وزیر آبی وسائل خورشید شاہ۔ عمران نیازی نے ملک کو معاشی تباہی کے دہانے پر پہنچایا۔ بجلی کی فراہمی کے حوالے سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ اتحادی حکومت پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ جذبے اور عزم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ ورلڈ آرڈر مفادات پر مبنی ہے۔ کشمیر اور بھارت میں ہونے والے مظالم کے خلاف خاموشی مغرب کے دوہرے معیار کی عکاس ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا یوتھ کنونشن سے خطاب۔ مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنما محمد یاسین ملک کی رہائی کے لیے کشمیری عوام سراپا احتجاج۔ یاسین ملک کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانے کے خلاف اسلام آباد میں بھی احتجاجی مظاہرہ، فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ۔ بھارت میں مذہبی انتہا پسندی عروج پر۔ انتہا پسند ہندو مسلمانوں کی ایک اور مسجد پر قبضے کے در پہ۔ اتر پردیش کی شاہی عیدگاہ مسجد میں نماز کی ادائیگی پر پابندی کے لیے عدالت میں درخواست۔ بھارتی پنجاب میں سینکڑوں کسانوں کا چندی گڑھ کی سرحد پر دھرنا، فصلوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے معاوضے کا مطالبہ۔ کسانوں کی وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ تک مارچ کرنے کی دھمکی۔
ملک کے بیشتر علاقے گرمی کی لپیٹ میں، میدانی علاقے ہیٹ ویو کے زیر اثر۔ دادو 48، تربت، سبی، خیرپور اور جیکب آباد میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد اور بالائی پنجاب میں چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب کے جنوبی اضلاع میں آندھی اور گردآلود ہوائیں چلنے کا امکان۔ پاکستان اور سری لنکا کی ویمنز کرکٹ ٹیمز کے درمیان سیریز، بسما معروف کی قیادت میں پاکستان کے ٹی20 اور ون ڈے اسکواڈز کا اعلان۔ سیریز میں 3 ٹی20 اور 3 ون ڈے میچز شامل۔ پہلا ٹی20 میچ 24 مئی کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ عوام سب جانتے ہیں، اپنے مجرم پہچانتے ہیں، جس نے اپنے 4 سالوں میں 20 کلو آٹا 700 سے بڑھا کر 1100 روپے کر دیا۔ 151 میں ملنے والا گھی 470 روپے کلو کیا۔ کھاد کی بوری 1380 سے 1918 تک پہنچائی۔ بجلی کا یونٹ 11 روپے سے بڑھا کر 25 روپے کر دیا۔ گیس کا جو بل 600 روپے آتا تھا 1400 روپے پہ پہنچایا۔ مہنگائی کے اس 4 سالہ طوفان کی وجہ سے مزید 2 کروڑ افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، لیکن اب ظلم کا دور ختم ہو چکا۔ بدحالی کو خوشحالی میں پہلے بھی بدلا تھا، پھر بدلیں گے انشاءاللہ۔ حکومت پاکستان۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ہمیں نئے جذبے اور ولولے سے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں وفاق صوبائی حکومتوں اور متعلقہ اداروں کو مکمل تعاون فراہم کرے گا۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے محمد مظہر عباس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے ویکسین کے قطرے پلا کر نئی انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا۔ شمالی وزیرستان میں پولیو کے 3 نئے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک بھر میں انسداد پولیو کی خصوصی مہم ہنگامی بنیادوں پر شروع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں انسداد پولیو پر قومی ٹاسک فورس کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں پولیو کا چیلنج ابھی موجود ہے۔ تمام صوبائی حکومتیں انسداد پولیو مہم پر بھرپور توجہ دیں۔ حال ہی میں پولیو کے کیس رپورٹ ہونا باعث تشویش ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے نئے جذبے اور ولولے سے کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے وفاقی اداروں، صوبائی حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کی خدمات کو سراہا۔ انہوں نے عالمی ادارہ صحت، بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن اور دیگر اداروں کا انسداد پولیو مہم کے لیے تکنیکی اور مالی تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا کہ اس سال اپریل اور مئی کے مہینوں میں شمالی وزیرستان سے پولیو کے 3 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال فروری سے رواں سال مارچ تک 14 ماہ کے دوران پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے 25 اضلاع پولیو وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے ہائی رسک ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، وفاقی وزراء مریم اورنگزیب، عبدالقادر پٹیل، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، بلوچستان کے وزیر صحت، صوبائی چیف سیکرٹریز اور بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف اور خیبر پختونخوا کے وزیر صحت ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں بھی اس عزم کا اظہار کیا کہ پولیو سے پاک پاکستان ہمارا قومی مقصد ہے۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور سندھ کی انتظامی اور امن و امان کی صورتحال کے بارے میں بریف کیا۔ انہوں نے کراچی میں گزشتہ دنوں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں بھی وزیر اعظم کو آگاہ کیا۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ شرپسند عناصر کو امن و امان خراب کرنے کی کسی طور اجازت نہیں دیں گے۔ ملاقات میں اتفاق کیا گیا کہ کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کی حکومت ختم اور انہیں آئین کی طاقت سے نکالا جا چکا ہے۔
حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے عمران خان عوامی فیصلے کے سامنے سر جھکائیں۔ عوام نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کی نالائکی، نااہلی اور کرپشن سے جان چھڑائی جائے اور الحمدللہ ہم نے جان چھڑا دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے فواد چودھری کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ آئین کی بات عمران خان کو دیر سے سمجھ آئی، اسی لیے پارلیمنٹ سے نکالے گئے۔ یہ بات ان کی عقل میں آ جاتی تو آدھی رات کو عدالت کے دروازے نہ کھولے جاتے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کو عقل کی بات سمجھ میں آتی تو عوام دشمن شرائط پر آنکھیں بند کر کے معاہدوں پر دستخط نہ کرتے۔ معیشت تباہ، روزگار ختم اور تاریخی مہنگائی سے عوام کی سانس بند نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ ان میں عقل ہوتی تو فراگوگی کے ذریعے کرپشن اور توشہ خانے کی قومی امانت میں خیانت کرتے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ لوگ 4 سال کے 20,000 ارب کے تاریخی قرض کی طرح جھوٹ بول کر اپنے گناہوں کا روز بوجھ بڑھاتے ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ عمران نیازی کو بتانا ہوگا کہ سنگین غفلت اور مجرمانہ کوتاہی کا مظاہرہ کر کے پاکستان کو معاشی تباہی کے دہانے پر کیوں پہنچا دیا۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت عمران خان کی ناکامیوں کا بوجھ کس حد تک اٹھا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے مشاورت مکمل کر لی ہے۔ اتحادی حکومت پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے کوشاں ہے۔ عمران خان صاحب آج بھی ایسے ہی خود کو سمجھ رہے ہیں کہ جیسے وہ ابھی بھی وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں۔ ان کا طیارہ ابھی لینڈ نہیں کیا زمین کے اوپر، ابھی وہ جہاز پہ سوار ہیں۔ امید ہے کہ جلدی ان کا جہاز زمین پہ لینڈ کر جائے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے وسیع البنیاد اور کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کرنے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کثیر الجہتی اور اقوام متحدہ کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی جانب سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور غیر قانونی آبادیاتی تناسب تبدیل کرنے کی سنگین صورتحال سے سیکرٹری جنرل کو آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ پاکستان میں چینی باشندوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے وزارت داخلہ اور چینی سفارت خانے کے درمیان روابط کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اسلام آباد میں چین کے محکمہ خارجہ کے سلامتی امور کونسلر وانگ ڈیکشیو نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ کراچی میں دہشت گردی جیسے واقعات سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات متاثر نہیں ہوں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے معاملات کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ کراچی یونیورسٹی واقعے میں ملوث تمام کرداروں کو قرار واقعی سزا دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ وزارت داخلہ میں فورن نیشنل سیکیورٹی سیل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کا مقصد پاکستان میں غیر ملکیوں اور خاص طور پر چینی شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر رابطہ کاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دشمن عناصر کی مذموم سازشوں کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے وفاق اور صوبوں کے درمیان کوارڈینیشن کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ چین کے محکمہ خارجہ کے سلامتی امور کونسلر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جاری ترقیاتی منصوبوں میں مالی اور تکنیکی معاونت جاری رکھیں گے اور شرپسند عناصر کی دو طرفہ تعلقات خراب کرنے کی ہر سازش کو مل کر ناکام بنائیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ کراچی یونیورسٹی دہشت گردی واقعے میں ملوث افراد کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ کچھ دیگر اہم خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔ عوام سب جانتے ہیں، اپنے مجرم پہچانتے ہیں، جس نے صرف 4 سال میں $116 سے 189 تک پہنچایا۔ شرائط رکھی 6.1% سے کم کر کے 4%۔ مہنگائی کا سونامی، آٹا 700 سے 1100 روپے، چینی 53 سے 90 روپے اور گھی 470 روپے کلو، بجلی فی یونٹ 11 سے 25 روپے، گیس پر 4 MMBTU 600 روپے سے 1400 روپے، یوریا 1380 روپے سے 1918 روپے بوری۔ مالی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر۔
तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर तक पहुंच जाया। इसी तरह शराय तरक्की और टैक्स के तनासुब में कमी। हुकूमती कर्जा 24,953 अरब रुपए से 42,745 अरब रुपए तक बढ़ाया। 4 साल में 60 लाख बेरोजगारों का इजाफा और करप्शन इंडेक्स में 23 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 4 साल में 2 करोड़ अफराद बशमूल 1.3 करोड़ बच्चे गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इस नालायकी, नाअहली और लूटमार की सजा आवाम को नहीं दे सकते। हमने बदला था और हम ही बदलेंगे इंशाअल्लाह इस बदहाली को खुशहाली में। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वें जायजा मिशन मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। दोनों अफ्रीकैन ने जायजे को कामयाबी से मुकम्मल करने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और IMF मिशन चीफ के दरमियान वर्चुअल मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा समेत दीगर हुक्काम ने भी शिरकत की। 7वें जायजा मिशन मुज़ाकरात के लिए खजाना डिवीजन, स्टेट बैंक और FPR के सीनियर हुक्काम दोहा में पहले ही पहुंच चुके हैं, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना मुज़ाकरात में शिरकत के लिए आइंदा हफ्ते दोहा जाएंगी। वज़ीर खजाना ने प्रोग्राम के तहत तजवीज़ करदा इस्लाहात शुरू करने के हुकूमती आज़म का इयादा करते हुए कहा कि हुकूमत को मौजूदा माशी मुश्किलात का इदराक है और इस पर बात पर मुत्तफिक है कि मुतवसत और कम आमदन तबके पर अफरात ज़र के असरात को कम करते हुए सख्त फैसले करना होंगे। IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत को फौरी और तवील मुद्दत इक़दामात की ज़रूरत है। नाज़रीन, मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करना अहम चैलेंज है। PTI हुकूमत के दावों के बरक्स आदाद शुमार इक्तसादी बदहाली को असल तस्वीर पेश कर रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभालते ही मईशत को मुस्तहकम करने का जो वादा किया वो पूरा नहीं कर सकी, बल्कि ताखीरी और गैर संजीदा फैसले करने से मुल्क में इंटर बैंक में $125 से बढ़कर 188 तक पहुँच गया, जिससे मुल्क के ऊपर वाजिबुल अदा कर्जों में बेपनाह इजाफा हो गया। बढ़ती हुई इम्पोर्ट्स ने ज़र मुबादला के ज़खायर पर इजाफी बोझ डाला, जिससे करंट अकाउंट खसारे में भी इजाफा हुआ। अगर हम हिस्ट्री में जाते हैं तो जो कुछ हमारे जो लास्ट जो PTI की हुकूमत थी, तो उन्होंने कुछ डिसीजंस जो IMF के पास जाने में बहुत डिले कर दिया, जिसके बाद वो जो है डॉलर्स में आप देख रहे हैं कि काफ़ी फ्लक्चुएशन हो गई और काफ़ी स्पीड से बढ़ा है। जो हम लास्ट हुकूमत की बात करें तो उन्होंने मतलब आर्टिफिशियली रखा हुआ था, डॉलर नहीं बढ़ाया तो उसका जो इफेक्ट है वो इंटरेस्ट रेट पे आ रहा था। IMF से किए गए वादों के बरखिलाफ पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर सब्सिडी देकर सिर्फ सस्ती शोहरत के हसूल के लिए साबका हुकूमत ने मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। पिछले 3 से 4 महीने हमारी मईशत के लिए अगर आप देखें जिस तेज़ी से हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ है और IMF की कंडीशन हम पूरी नहीं कर पाए। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह से सब्सिडीज़ दी पेट्रोलियम के ऊपर और बिजली के ऊपर, उसने जो है वो एक आखिरी आपके ताबूत में कील मैं कहूँगा कि साबित कर दिया, क्योंकि उससे हमें जो मंथली तकरीबन 118 अरब रुपए का हमें मंथली नुकसान हो रहा है सब्सिडी से। मईशत की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत इस चैलेंज से निपटने के लिए पुरअज़्म है। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा और 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। रिपोर्ट करेंगे नवाब अली शाह। आज कारोबारी दिन के आगाज से ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया और 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ताहम दिन के इख्तिताम पर इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिर मुआशियात का कहना है कि स्टॉक मार्केट में इजाफे की बड़ी वजह सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ IMF से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना है। कैपिटल मार्केट में हमने बेहतरी का रुझान देखा है। अगर हम IMF को कायल कर लेते हैं और उसके साथ साथ अमेरिका के विजिट के एक बेहतरीन नताइज अगर हमारे सामने आते तो मैं समझता हूँ हमारी स्टॉक मार्केट में भी बेहतरी होगी, मईशत में भी बेहतरी होगी और मौजूदा हुकूमत के लिए बड़ा खुश आइन कदम साबित होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज 355 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 252 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 86 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 17 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। स्टॉक मार्केट में 27 करोड़ 88 लाख 3 हजार से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 91 करोड़ 11 लाख रुपए से ज्यादा थी। PTV न्यूज के लिए कराची से नवाब अली शाह।
وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے، عوامی خدمت کے سفر میں سب کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں پیپلز پارٹی کے ارکان صوبائی اسمبلی سید حسن مرتضیٰ، سید حیدر گیلانی اور عثمان احمد محبوب سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ پہلے بھی ہر ایک کام آئین اور قانون کے مطابق کیا اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی اور اس کے حواریوں نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا اور یہ عناصر ملک کی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ عمران نیازی نے 4.25 برس قوم کو دھوکہ دیا اور غلط پالیسیوں سے معیشت کو تباہ کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان کائرہ سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نوجوانوں کو گھروں اور نوکریوں کے جھوٹے خواب دکھائے جبکہ عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج دوراہے پر کھڑا ہے، اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر عوام کے مسائل حل کریں گے۔ جہانگیر ترین گروپ کے اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ ہم سیاست نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون اتحادیوں کے ساتھ مل کر صوبے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رحیم یار خان سے تعلق رکھنے والے پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی غضنفر علی سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک نااہل حکومت سے نجات حاصل کی ہے، اب ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے میرے والد نے چھوڑا تھا۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ عمران نیازی نے اداروں کو تباہ کیا اور غریب عوام کے منہ سے نوالہ تک چھین لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہم پاکستان کی ترقی کی خاطر دن رات ایک کرنے کا عزم کر کے بیٹھے ہیں۔ اتحادی حکومت نے آئندہ ہفتے انتخابی اصلاحات قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر آبی وسائل سید خورشید احمد شاہ نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے بغیر انتخابات نہیں ہو سکتے، کچھ اصلاحات بجٹ سے پہلے اور کچھ بعد میں ہوں گی۔ وہ ہمیں کرنے اور الیکشن اصلاحات بھی ہے جو بہت اہم ہے، ان کے سوا الیکشن ہونے چاہتے۔ الیکشن کمیشن 7 مہینے مانگ رہی ہے، دوسرے اصلاحات ہم شروع کر رہے ہیں منڈے سے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ جذبے اور عزم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، آئیڈیاز کی اس دنیا کو ذہانت سے مسخر کرنا ہے۔ اسلام آباد میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ورلڈ آرڈر مفادات پر مبنی ہے اور یہ لوگوں کے درمیان تفریق کرتا ہے۔ کشمیر بالخصوص بھارت میں ہونے والے مظالم کے خلاف خاموشی مغرب کے دوہرے معیار کی عکاس ہے۔ کل جو ورلڈ آرڈر ہے یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی بنیاد پر ہے، سفید اور سیاہ فام لوگوں کے درمیان فرق کرتا ہے، مذاہب کے درمیان فرق کرتا ہے۔ تو اس وقت دنیا کی وہ ضرورت ہے جو پاکستان پوری کرے گا۔ کشمیر میں جو کچھ بھی ہو دنیا کو اثر نہیں ہوتا، ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، اور آج کل جو کیفیت ہے دنیا اس کو کنڈیم نہیں کرتی۔ قائد اعظم علامہ اقبال ان کے خوابوں کی تعبیر، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست مدینہ کے اعتبار سے تعبیر، دنیا کی مانگ جو ہے مورالٹی بیسڈ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر اس کی تعبیر، یہ سب چیزیں آپ سے ایمینیٹ کرتی ہیں۔ اسلام آباد میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ مسلمان ملک عالمی تصادم سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ انتہا پسندی کا رویہ نفرت اور تعصب کو جنم دیتا ہے، عالمی تنازعات کو حل کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے رانا افتخار احمد۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ آج انتہا پسندی صرف مسلمان معاشروں میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں ہونے والے تصادم سے سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہو رہے ہیں۔ کسی جگہ یہ انتہا پسندی نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے پھیل رہی ہے اور کسی جگہ یہ انتہا پسندی سرکاری سرپرستی میں پھیل رہی ہے۔ بھارت میں جس طریقے سے مسلمانوں کی زندگی تنگ کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے شناخت اور ہماری مسلمان بچیوں کے حجاب کو وہاں پر نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ بھی بدترین انتہا پسندی کی علامت ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ مکالمے کو فروغ دینا ہوگا اور ایسی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے جو امن کے لیے مددگار ثابت ہو۔ امن قائم کرنا مقامی کاز نہیں رہی، یہ بھی ایک عالمگیر کاز بن گئی ہے جس میں مختلف معاشروں کو، مختلف اقوام کو کلیش آف سویلائزیشن کی جگہ کولیبریشن آف سویلائزیشن کے اصول کی بنیاد کے اوپر امن کی نئی بنیادیں
اور نئی راہیں تلاش کرنی ہیں. اسی میں انسانیت کی بقا ہے. صدر انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی ڈاکٹر حاضل حمود العتابی، ریکٹر پروفیسر ڈاکٹر معصوم یاسین زئی اور دوسرے مقررین نے کہا کہ مسلم ممالک کو آگے بڑھنے کے لیے تعلیم اور تحقیق پر توجہ دینا ہوگی. رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. قوم کے ان بہادر سپوتوں کی جرتوں اور عظمتوں کو سلام جنہوں نے مادر وطن کے دفاع میں جان کا نذرانہ پیش کیا. اس سلسلے میں جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ایوارڈ دینے کی خصوصی تقریب ہوئی. تفصیل بتا رہے ہیں عاصم رضوان. پاکستان جو آج محفوظ ہے یہ انہی آفسرز، جے سی اوز اور جوانوں کے خون کی قربانی کے ذریعے ممکن ہوا ہے. ہمارے اصل ہیرو یہ ہمارے شہید ہیں، یہ ہمارے غازی ہیں. اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو یا ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جایا کرتی ہیں. کوئی قوم، کوئی ملک اپنے شہداء کی قربانی کا صلہ پیش نہیں کر سکتی. کوئی قوت، دولت، پیسہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شہداء کے ورثاء کی دیکھ بھال کریں. مختلف آپریشنز میں بہادری کا مظاہرہ کرنے اور نمایاں خدمات سر انجام دینے پر فوجی افسروں اور جوانوں کو اعزازات دینے کی پروقار تقریب جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ہوئی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی افسروں اور جوانوں کو نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر اعزازات دیے. شہداء کے اہل خانہ نے بھی تقریب میں شرکت کی. میں سلام کرتی ہوں پاکستان آرمی کو کہ انہوں نے جس طرح میرا خیال رکھا. میں جب ڈھارس تھی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہر یونیفارم کے اندر اپنا بیٹا ناصر حسین نظر آ رہا ہوتا ہے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اور دیگر جو افسران ہیں، ہمیں ان پہ پورا فخر ہے. جو انہوں نے شہداء اور شہداء کی فیملی کے لیے جو کچھ کیا ہے اس کا نعم البدل تو صرف اللہ دے سکتا ہے. ہم جیسے اپنے پیاروں کی قربانیاں دیتے ہیں تو یہ ملک آزاد ہوتا ہے. ہماری پاک فوج کبھی بھی شہیدوں کی قربانیوں کو رائیگاں جانے نہیں دیتی اور نہ جانے دے گی. میں چیف آف آرمی سٹاف کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے شہداء کو اور ان کی فیملیز کو اکیلا نہیں چھوڑا. پاک آرمی جو ہے نا یہ یقیناً قوم ملک کے لیے بڑی قربانیاں دے رہا ہے. سبھی کے بعد آرمی نے ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا. ہر لمحے، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. پاک آرمی نے ہمارے ساتھ بہت ہی تعاون کیا، خصوصاً بالخصوص چیف آف آرمی سٹاف ہے، ہر قسم کا تعاون کیا، دلاسا دیا. میں ان کا بہت زیادہ ممنون ہوں. ہمارے جو قمر باجوہ سپر سالار ہیں ان کی وردی پہ ان کی جو اخلاق ہے ہمیں بہت فخر ہے، تو وہ ہمارا بہت خیال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو یونٹ ہے، جو آرمی والے ہیں، ہماری بہت عزت کرتے ہیں. 48 افسروں کو نمایاں خدمات سر انجام دینے پر 17 امتیاز ملٹری سے نوازا گیا، جبکہ 7 افسروں سمیت 3 جونیئر کمیشن افسروں اور 30 جوانوں کو تمغہ بصالت دیا گیا. شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے. تقریب میں سینئر عسکری حکام اور ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے. عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان کارا نے کہا ہے کہ بھارت حریت رہنما یاسین ملک کو ظالمانہ عدالتی کارروائی کے ذریعے انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے. عالمی برادری یاسین ملک کے خلاف بھارتی ریاستی دہشت گردی رکوائے. اپنے بیان میں قمر زمان کارا نے کہا کہ بھارت کا ہر ریاستی ادارہ ہندوتوا سوچ پر عمل پیرا ہے. کشمیری نوجوانوں کا جھوٹے آپریشنز کی آڑ میں ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 7 دہائیوں سے جاری بھارتی ظلم و تشدد کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکتا. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے کہا ہے کہ شہدائے کشمیر کا خون رائے گاں نہیں جائے گا. بھارت یاسین ملک کے خلاف کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو پوری دنیا کو جھنجھوڑیں گے. مظفر آباد میں کابینہ کے ہمراہ پریس کانفرنس میں سردار تنویر الیاس نے کہا کہ عالمی برادری یاسین ملک کے خلاف جاری بھارت کی انتقامی کارروائی کو رکوائے. انہوں نے کہا کہ یاسین ملک وہ پہلے رہنما ہیں جنہوں نے مسلح جدوجہد ترک کر کے سیاسی جدوجہد شروع کی. انہوں نے LOC کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ کل یاسین ملک کے قتل حق میں باہر نکلیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ساتھ رہیے گا. عوام سب جانتے ہیں، اپنے مجرم پہچانتے ہیں. جس نے اپنے 4 سالوں میں
20 किलो आटा 700 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। 151 में मिलने वाला घी 470 रुपए किलो किया। खाद की बोरी 1380 से 1918 तक पहुंचाई। बिजली का यूनिट 11 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया। गैस का जो बिल 600 रुपए आता था 1400 रुपए पे पहुंचाया। महंगाई के इस 4 साला तूफान की वजह से मजीद 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। लेकिन अब जुल्म का दौर खत्म हो चुका। बदहाली को खुशहाली में पहले भी बदला था, फिर बदलेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत पाकिस्तान। मकबूजा कश्मीर में श्रीनगर और दीगर इलाकों में पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिन पर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक, हुर्रियत रहनुमा और नौजवानों की गैर कानूनी नजरबंदी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया है। KMS के मुताबिक मोहम्मद यासीन मलिक की तस्वीर वाले पोस्टर्स में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरियों की रिहाई का मुतालबा किया गया है। मोहम्मद यासीन मलिक कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के मशअल बरदार हैं और वो अपने मिशन को हर कीमत पर मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया गया है कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मज़ालिम पर मुजरिमाना खामोशी तर्क करके तनाज़ा कश्मीर के हल के लिए इक़दाम करे। सियासी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि भारतीय हुकाम जम्मू कश्मीर पर भारत के नाजायज़ कब्जे को चैलेंज करने की सज़ा देने के लिए मोहम्मद यासीन मलिक को झूठे मुकदमात में सजाए मौत दे सकते हैं। मुमताज़ आज़ादी पसंद रहनुमा मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक, ख्वाजा अब्दुल गनी लोन और शोहदाए हॉल के शहादत की बरसियों के मौके पर मकबूजा कश्मीर में 21 मई को मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। मकबूजा वादी में भारतीय फोर्सेज की तरफ से कश्मीरियों की नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। फिस्ताई मोदी हुकूमत की तरफ से JKLF के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाने की तरफ तवज्जो मबजूल कराने के लिए नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मोहम्मद यासीन मलिक की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा किया। बरतानवी दफ्तर खारजा में वज़ीर ममलिकत लॉर्ड तारिक अहमद ने दारुल उमरा को बताया कि बरतानवी हुकूमत जेल में कैद लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक के खिलाफ मुकदमे की समाअत पर गहरी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने ये बात लॉर्ड कुर्बान हुसैन के सवाल के जवाब में बताई, जिन्होंने यासीन मलिक के खिलाफ इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए कहा था कि उनकी जिंदगी को खतरा लाहक है। खबर दें आपको भारत से, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की तारीखी मस्जिद में मकामी अदालत की जानिब से आयद की गई पाबंदी खत्म कर दी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी हुक्मनामे में कहा कि मुसलमानों के नमाज पढ़ने के हक में खलल नहीं डालना चाहिए। जहां हिंदुओं की निशानियां मिलने की इत्तला है वहां मकाम महफूज होना चाहिए। इससे पहले बनारस की अदालत ने मस्जिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने का हुक्म दिया था। ये तारीखी मस्जिद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हल्के में वाक़ है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में ही इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों की एक और मस्जिद पर कब्जे के लिए सरगर्म है। हिंदू इंतहा पसंद वकला के 10 रुकनी ग्रुप ने अमृतसर जिले की शाही ईदगाह मस्जिद में नमाज की अदायगी पर पाबंदी के लिए मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ईदगाह मस्जिद असल में मंदिर और लॉर्ड कृष्ण की जाए पैदाइश है। उन्होंने मस्जिद में नमाज की अदायगी पर फौरी और मुस्तकिल पाबंदी लगाने की इस्तदा की है। भारत में मरकजी हुकूमत के ज़राई कवानीन के खिलाफ पंजाब के सैकड़ों किसानों ने चंडीगढ़ की सरहद पर धरना दे दिया है। मुजाहिरीन कबल अज़ वक्त शुरू होने वाली गर्मी के सबब फसल का नुकसान बर्दाश्त करने वाले किसानों के लिए 500 रुपए फी क्विंटल के मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो रुकावटें तोड़कर चंडीगढ़ में वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक मार्च करेंगे। इससे कबल ज़राई कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक 1 साल तक जारी रही थी। हालिया शदीद गर्मी की लहर से अंदरूनी सिंध में शहरी मुतासिर हो रहे हैं। शिराज अली से तफसील जानते हैं।
गुज़िश्ता एक हफ्ते से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी है। तेज धूप और गर्म हवाओं का सिलसिला दिन भर जारी रहा। सूरज की तपिश ने मामूलात जिंदगी को भी मुतासिर किया। जैकबाबाद, नवाबशाह और दादू में पारा 47.5 तक पहुंच गया, जिसके बायस दिन के टाइम शहरियों को शदीद गर्मी और तेज धूप से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ठंडे मशरूबात और पानी के इस्तेमाल से लोगों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने की कोशिश की। बहुत गर्मी है, हम गांव से निकले हैं, वहाँ हमारे को ऐसी गर्म हवा लगती है जैसे आग लगती है। लोग बहुत कम निकले हुए हैं, बहुत परेशानी लगी पड़ी है। लोग ज़्यादातर मशरूबात की तरफ भाग रहे हैं, मशरूबात पी रहे हैं, गर्मी बहुत हो रही है। दूसरे शहरों के मुकाबले में कराची में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक रहा। हीट वेव से बचने के लिए हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह और दूसरे शहरों में आवाम में आगाही कैंप्स लगाए गए, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर शहरियों ने ठंडे मशरूबात और धूप से बचने के लिए आर्जी कैंप्स भी लगाए, जिससे शहरियों को गर्मी की लहर से कुछ हद तक बचने में मदद मिली। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की मौजूदा लहर मजीद 4 से 5 दिन रहने का इम्कान है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हीट वेव्स की सूरत में लोग दिन के औकात में बाहर कम से कम निकलने की कोशिश करें। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। सिंध के बाद आपको बताएं कि जनूबी पंजाब भी इन दिनों हीट वेव की लपेट में है। मौसम की शिद्दत के बायस बीमारियों के फैलाव, उनके तदारुक के हवाले से देखिए फरहान मिर्जा की ये रिपोर्ट। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब जैसे मैदानी इलाकों में सूरज अपनी पूरी आबो ताब के साथ चमक रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी और मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इलाके में आइंदा चंद रोज तक गर्मी की शिद्दत जूं की तू रहेगी। हम यहाँ पे बैठे हैं, मजबूर हैं, रोजी कर रहे हैं। बस अल्लाह से दुआ ये है कि अल्लाह रहम करे और बारिश दे मुल्तान में, ताकि थोड़ी गर्मी की शिद्दत में कमी आ सके। अल्लाह से दुआ करते हैं बारिश हो, बहुत गर्मी है, गर्मी शिद्दत की पड़ती है सर, यकीन करें गरीब आदमी काम तो करना ना। शदीद गर्मी की वजह से गैस्ट्रो, हैजा और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारियां फैल रही हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शहरी दिन में अपना सर और गर्दन ढांप कर रखें और नींबू पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके गर्मी की शिद्दत के असरात से कुछ हद तक महफूज रहा जा सकता है। सफ़ेद कपड़े रखें, पानी पी कर निकलें, फ्रेश जूस पिएं। अगर किसी को गर्मी हो भी जाए, लग भी जाए, तो उसके एहतियात ये कि आप उस ड्रिप लगवाएं और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, निमकोल का इस्तेमाल करें। हीट वेव के तदारुक के लिए मुल्तान डिवीजन में 56 हीट रिस्पॉन्स मराकज़ बनाए गए हैं, जबकि शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से कूलिंग का सिलसिला जारी है, जिसका मकसद गर्मी की हिद्दत को कम करना है। गर्मी की हिद्दत को अपने मिजाज पर हावी ना होने दें, पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। तिब्बी माहिरीन ने लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की जरूरत पर जोर दिया है। नवीर हयात रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और सूरज आज भी अपने तेवर दिखाता रहा, जिससे शहरियों की मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 जबकि ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से हर कोई परेशान नजर आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा रोज शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि गर्मी का ये सिलसिला अगले 2 हफ्ते तक यूं ही चलता रहेगा। आज से जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएंगे और ये आज कोई 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा और कल से मजीद इसमें इजाफा होगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में बारिश का इम्कान नहीं है, लेकिन लू चलेगी और गर्द-आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। शदीद गर्मी से सताए शहरियों का कहना है कि मौसम की सख्ती में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दुआ है कि जल्द बाराने रहमत बरसे और गर्मी का जोर टूट जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारिश हो ताकि हम गर्मी से निजात मिल सके हमें। वो बड़ा रहीम व करीम है, उसकी बारगाह में दुआ है कि वो अपनी रहमत हमारे ऊपर नाज़िल फरमा दे, रहमत की बारिश हो जाए। जी, जिस तरह गर्मी पड़ रही है, सूरज का पारा तो वैसे हाई है, तो कोशिश करनी चाहिए पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी से जिस्म में पानी की किल्लत पैदा हो सकती है, ताहम शहरी ज़्यादा से ज़्यादा पानी के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और बाहर निकलते हुए अपने सरों को ढांप कर रखें। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उधर बलूचिस्तान में भी गर्मी की शिद्दत की वजह से मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे हसनैन गुल। गर्मी की मौजूदा शदीद लहर के ज़ेरे असर बलूचिस्तान में भी हीट एग्जॉस्ट, हीट स्ट्रोक और सनबर्न का खदशा है। शहरी इस गर्मी का मुकाबला कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। लोगों को ये मैसेज है कि वो
ایک تو اپنے ساتھ بعض علاقوں میں چھتری رکھتے ہیں، اگر چھتری اویلیبل نہیں ہے تو کوئی کپڑا گیلا کر کے اپنے سر پہ لیا کریں یا ادھر کندھوں پہ رکھا کریں، اور پانی کا استعمال زیادہ کیا کریں، اس میں تھوڑا سا نمک اگر ڈال کے استعمال کریں تو ان کا نمکیات کا جو ضرورت ہے وہ پورا رہتا ہے، تو ہیٹ اسٹروک لگنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ ہم فیلڈ میں کام کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے اپنا کام ختم کر کے آفس میں چلے جائیں، کیونکہ سن برن کی وجہ سے جو اسکن ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے لڑکیوں کی کافی۔ سبی اور تربت میں 44 جبکہ خاران اور ڈیرہ بگٹی میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹے میں شدید گرمی پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ حسنین گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم رات کے دوران آندھی اور گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے رضوان عارف۔ اسلام آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی اس شدید لہر کے باعث درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ کچھ علاقوں تک بارش کا بھی امکان ہے، کہیں پہ آندھی بھی آئے گی، تو اس سے تھوڑا 2-4 دن ریلیف ملے گی، ٹمپریچر کم ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا مئی کا آخری ہفتہ یا جون کا پہلا ہفتہ جو ہے وہ پھر گرم ہوں گے۔ جون کے سیکنڈ ویک سے جو ہے نا ہمارا پری مونسون بارشوں کا ایک سلسلہ لگتا ہے، جس میں یعنی یہ بارشیں اچھی بارشیں متوقع ہیں، اور جس سے تھوڑا سا جو یہ پانی کی کمی کچھ علاقوں میں جیسے ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ عوام اپنے گھروں سے کم نکلیں، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھیں۔ بچوں اور بوڑھوں کے لیے خاص طور پر طبی ماہرین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے کم نکلیں، دھوپ میں اگر نکلتے ہیں تو گیلے کپڑے کا جو ہے وہ استعمال کریں، سایہ دار جگہوں پر رہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ میں ہیٹ اسٹروک کی علامات کسی میں ظاہر ہوتی ہیں تو وہ فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ دادو میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، تربت، سبی، خیرپور، جیکب آباد اور موہنجو داڑو میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے اہم شہروں کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 38 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 41، کراچی 36، پشاور 39، کوئٹہ 36، گلگت 32، مظفر آباد 39، مری 26، دیر 32، چترال 32، راولا کوٹ 29، معلم جبہ 24، فیصل آباد 42، ملتان 42، سرگودا 41، سری نگر 27، جموں 39، لہ 16، پلوامہ 27، اننت ناگ 26، شوپیہ 27 اور بارہمولہ میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وفاقی وزیر شیری رحمان نے کہا ہے کہ گرمی کی لہر، خشک سالی اور سیلاب جیسے حالات ماحولیات سے متعلق ہمارے رویوں میں تبدیلی کا تقاضا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات شہید ذوالفقار علی بھٹو انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد کی کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کو پانی کی کمی، خشک سالی، ہیٹ ویو سمیت شدید موسمی حالات اور دیگر ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ احتیاط نہ برتی گئی تو بار بار ہیٹ ویو آتی رہے گی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ترجمان بلوچستان فرح عظیم شاہ نے بتایا کہ تربت سے دہشت گرد خاتون نور جہاں اور کلعدم تنظیم کے رکن کو گرفتار کیا گیا۔ خاتون دہشت گرد سے خودکش جیکٹ، کلاشن کوف، ہینڈ گرنیڈ اور 9 کلو بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ انہوں نے اس کامیاب کارروائی پر سیکورٹی اداروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اسلم عرف اچھو ایک دہشت گرد تھا جو افغانستان میں مارا گیا۔ اس کی جو وائف ہے یاسمین، نور جہاں کے مطابق یاسمین سربراہی بھی کر رہی ہے اور خواتین کو مزید تیار کیا جا رہا ہے خودکش حملوں کے لیے۔ اور نور جہاں کا یہ بھی کنفیس انہوں نے کیا ہے کہ جو مجید بریگیڈ ہیں وہ باقاعدہ طور پر ان خودکش حملوں کے لیے خواتین کو تیار کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی اہم بات جو نور جہاں نے کنفیس کی ہے کہ اسے مالی معاونت جو ہے وہ حاصل تھی اور پیسے باقاعدہ طور پر ایک شخص نامی ندیم کے تھرو دبئی سے بھیجے جا رہے تھے۔ ہماری جو حکومت ہے وہ دبئی کی حکومت سے اس سلسلے میں بھی ان ٹچ ہے، خط و کتابت جاری ہے اور اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔
सुप्रीम कोर्ट ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और शिकायत के अज़ाले के लिए खुसूसी इक़दाम का हुक्म दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने तहरीर करदा फैसले में कहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क में मौजूद न होने के बायस मुकदमात की मौसर अंदाज में पैरवी नहीं कर सकते, जिसकी बिना पर इंसाफ की रसाई में उन्हें दिक्कत पेश आती है। फौरी इंसाफ की अदम फराहमी से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी एहसास से महरूमी का शिकार होते हैं। अदालत ने कहा कि पंजाब में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कानून बनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात किए हैं जो बाकी सूबों के लिए काबिल तकलीद हैं। जस्टिस काजी फायजी सा जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच ने गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को एक मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करते हुए फैसला महफूज किया था। अभी आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के मरहूम सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस्लामाबाद में मुत्तहिदा अरब अमारात के सफारत खाने में हुकाम से मुलाकात की और शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान को खिराज अकीदत पेश किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मरहूम पाकिस्तान के सच्चे और मुखलिस दोस्त थे। उन्होंने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान यूएई के सफारत खाने गए और मरहूम सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान के इंतकाल पर ताज़ियत की। उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। मौलाना फजलुर रहमान ने शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान की दानिशमंदाना क़यादत को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए उनकी नाकाबिल फरामोश खिदमत हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत में यूनिवर्सिटी लैपटॉप स्कीम से मुतालिक जायजा इजलास हुआ। इस मौके पर वफाकी वज़ीर ने कहा कि नौजवानों को डिजिटल इनकलाब के लिए तैयार करना अव्वलीन तरजीह है। हर तालिब इल्म को आसान शराइत पर लैपटॉप फराहम करने की स्कीम तैयार की जाए। एहसन इकबाल ने कहा कि तालीमी शोबे में तरजीही बुनियादों पर टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराया जाएगा। वज़ीर तिजारत नवीद कमर ने इस उम्मीद का इजहार किया कि यूरोपीय यूनियन के साथ GSP प्लस स्टेटस के लिए चौथा जायजा इजलास भी कामयाब होगा। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मार्केट है। वफूद के तबादलों, नुमाइशों और रवाबित के फरोग से तिजारत को मजीद फायदा होगा। वफाकी वज़ीर बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ शाज़िया मरी ने कहा कि झूठ पर मबनी बयानियों को फ़रोग देने वाला इमरान खान अपनी करप्शन की बात नहीं बताता। PTI के दौर में 20,000 अरब से ज़ायद कर्जा दिया गया। चौधरी मजहर से तफसील जानते हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर शाज़िया मरी ने कहा कि पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात होंगे। कुर्सी का लालच रखने वाला इमरान खान अब माजी का हिस्सा है। तब्दीली के नाम पर पाकिस्तान में तबाही लाई गई, सुनामी की महंगाई जो है उसे मुसल्लत किया गया। पाकिस्तान की तारीख के पहले भी कर्जों के नंबर्स हैं, लेकिन वो नंबर्स इतने बड़े नहीं हैं जितने इमरान खान के 3.5 पौने 4 बरसों में लिए गए कर्जों का फिगर है। जो शख्स कहता था कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा IMF जाने के बजाय, वो सिर्फ IMF गया ही नहीं, उसने खतरनाक तरीन शराइत को कबूल किया है IMF की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि साबिक वजीर आजम और वजीर दाखिला जलाओ गिराओ की बात करते हैं। KP के हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अपने वादों, मंशूर और कारकर्दगी पर उनके पास कहने को कुछ नहीं। आप इदारों पे तो तनकीद करते हैं, अपनी कारकर्दगी तो बताएं कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया इन 3.5-4 जो हमें कहते थे कि जी ये सरकारी चीज़ें हैं, ये आपके मामे चाचे के पैसे नहीं हैं। आज हमें बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत का हेलीकॉप्टर आपके मामे ने खरीदा या चाचे ने खरीदा जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप एक तारीख बन चुके हैं और ये तारीख जो है पाकिस्तान के एक बाब में लिखी जा चुकी है और इंशाल्लाह आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासी। दोनों रहनुमाओं का कहना था कि साबिक स्पीकर, वुज़रा और PTI के अरकान कौमी असम्बली ताहाल तनख्वाहें और सरकारी मुराद हासिल कर रहे हैं और बदस्तूर पार्लियामेंट लॉजेस में भी क़याम पजीर हैं। चौधरी मजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।